اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركته بذاته محياه وتعالى والذكره وذكره. برادر کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے اور اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا. اس ماہ مبارک میں ہم کو زندہ رکھا اور تراویح سے، روزے سے، سحر سے افطار سے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی کے ماہ مبارک کا تعلق کلام پاک سے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، جو کہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک نے کیا فرمایا ہے؟ قرآن پاک کافی بڑا طویل ہے. ہم اس میں سے بالکل جو پہلی جو صورت ہے اس کی کچھ آیتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حول و قوت سے، اللہ تعالیٰ کے علم کے فہم سے، کیونکہ بندہ جاہل ہے، اللہ تعالیٰ عالم ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور صفات میں اللہ کامل ہے اور بندہ ناقص ہے. اللہ عالم ہے، ہم جاہل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے علم سے، اپنی قوت گویائی سے ہم کو علم دے رہا تاکہ ہم اس کو پہچان سکیں. پہلی جو قرآن کریم کی جو صورت ہے وہ سورہ فاتحہ، جس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے یا فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے. یہ جو ہے در حقیقت ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھلائی اپنے بندوں کو کہ کیسے اللہ سے مانگنا چاہیے، کیسے اللہ سے مانگنا چاہیے، کیسے اللہ کی طرف ہم کو رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس میں اپنی حمد و ثنا بھی بیان کر رہا ہے اور اپنے صفات کا تذکرہ کر رہا ہے. اپنی حمد و ثنا کر رہا ہے اور اپنی صفات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ بندے میری حمد و ثنا پہلے کرو، صفات کا تذکرہ کرو، اس کے بعد اپنے منشا کو تلاش کرو، منشا کو چاہو، پھر مغفرت کرو. یہ بڑے بڑے لوگ، یہ جو نظام ہے، اب جو کوئی بندہ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے تعریف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سکھلایا کہ پہلے تعریف کرو. تو سورہ فاتحہ جو ہے اس کی ابتدا جو ہوتی ہے الحمد للہ رب العالمین. ایک چھوٹی ایک آیت ہے، سب کو یاد ہے، بچپن میں یاد کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی ہم کبھی کوشش نہیں کریں یا سمجھنے کی کوشش کریں بھی تو خالی معنی پڑھ کے آگے نکل رہے ہیں. الحمد، ہم تعریف کرنا ہے، الخاص تعریف کرنا. تعریف کرنا کس کی تعریف کرنا ہوگی؟ تعریف کس کی کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم کو اللہ پہ یقین ہونا ہے کہ اللہ ایکتا ہے. سپوز کیجئے ایک کمیٹی ہے، ایک کمیٹی محلے کی کمیٹی ہے، اکبر نگر کی ایک کمیٹی ہے. کمیٹی ایک کام کرتی ہے، محلے میں ٹرانسفارمر نہیں تھا، لائٹ نہیں تھی، ٹرانسفارمر لگواتی ہے. اسٹریٹ لائٹس نہیں تھے، اسٹریٹ لائٹس لگواتی ہے. ڈرینیج کی لائن نہیں تھی، ڈرینیج کی لائن ڈلواتی ہے. یہ تمام کام کرتی ہے. تو سارے کے سارے محلے والے اس کمیٹی کی تعریف کرتے ہیں. تو کمیٹی کی اگر تعریف کرتے ہیں تو کمیٹی میں تعریف جو ہو رہی کمیٹی کے تمام ارکان کی ہو رہی، کمیٹی میں شامل تمام ارکان کی تعریف ہو رہی، ایک کی تعریف نہیں ہو رہی اس کے اندر. یہاں پہ ہم کو جو تعریف کرنا ہے وہ تعریف ہم کو صرف ایک ہی واحد کی تعریف کرنا جس نے تمام عالمین کو پیدا فرمایا. تعریف اس کی کرنا ہے جو واحد اور لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی مقابلہ نہیں، جس کی کوئی بات ہی نہیں کر سکتی، اس کی تعریف کرنا ہے. تعریف اس کی کرنا ہے. تمام تعریفیں سب کی
مذمت کر کے اس کی تعریف کرنا. تمام کی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. تمام کی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. الحمدللہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. کس اللہ کے لیے؟ کون سے اللہ کے لیے؟ رب العالمین، جو تمام عالمین کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے. رب کے جو معنی ہیں، رب کے معنی شے ناقص کی الگ ترتیب پرورش کرنا. یعنی جس وقت جس شے کو جس چیز کی حاجت ہے اس وقت اس شے کو وہ چیز دینا، یہ رب کا کام ہے. یہ ربوبیت کا تقاضا ہے. یہ ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ جو جس وقت جو چاہتا ہے اس وقت وہ دینا. جو جس وقت جو چاہتا ہے اس وقت وہ دینا. اب اچھا غور کیجیے، آپ ایک پتھر آیا ہماری طرف، اچانک ہم ایسا ہٹتے، اچانک ہم ہٹ جاتے. ایک مچھر اور بس تیزی آنکھ فوراً بند کرتے ہیں. یہ ہٹ جانا، یہ آنکھ کو فوراً بند کروا دینا، یہ حادث کون پوری کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ پوری کرنا. پرورش کر رہا، پال رہا، یعنی اس کا انتظام کر رہا اور اس کی حفاظت کر رہا. اور انسان کے اللہ تعالیٰ جو پرورش کیا ہے، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سے اللہ تعالیٰ انسان کی پرورش کرتے آ رہا. عالم شہادت میں انسان آنے سے پہلے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا اور عالم شہادت میں بھی اس کی حفاظت کر رہا. وہ رب ہے. رب کو جب تک نہیں جانیں گے ہم، رب کو جب تک نہیں پہچانیں گے اس کی عبادت نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ تم اپنے رب کی عبادت کرو. تم اپنے رب کی عبادت کرو. یعنی رب یعنی پرورش کرنے والا، پالنے والا، ضرورتوں کا پورا کرنے والا. اب بندہ کیا سمجھ رہا؟ میں پرورش اپنی کر لے رہا ہوں، میرے ماں باپ میری پرورش کر رہے ہیں، میں میرے بچوں کی پرورش کر رہا ہوں، میری بیوی بچوں کی پرورش کر رہا ہوں، میری اولاد کی پرورش کر رہا ہوں. کل آنے والے وقت میں بیوی بچے میری پرورش کریں گے، پھر میں دنیا سے چلا جاؤں. کل قیامت میں سب سے جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا. لیکن قیامت سے پہلے انسان کی موت کے درمیان میں ایک اور عالم ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت عالمی کا رب ہے. عالم برزخ میں، خبر کے عالم میں پہلا سوال رب کا ہے. من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ عالمین کا رب نہیں. عالمین کا رب تو میں ہوں. تو میرے کو رب دنیا میں جانا نہیں جانا، تو میرے کو دنیا میں رب جانا نہیں جانا، تو میرے کو رب جانا. تو بندہ آپ کو جواب دے سکتا. اگر بندہ دنیا میں اللہ کو رب جانا، یعنی پرورش کرنے والا، حاجت والا، ضرورت کا پورا کرنے والا دنیا میں اگر جانا انہیں، تو کل خبر میں جواب دیتا ہے. مولانا روم اس کی جو مثال دیتے ہیں، بہترین مثال حضرت ہمیشہ دیتے ہیں اکثر، کہ میں بھی اکثر دیتا ہوں کہ انسان ایک اگر طوطے کو پالا، ایک شخص ایک طوطے کو پالا، طوطے کو پنجرے میں رکھا، پنجرے میں رکھ کے طوطے کو سکھا دیا گیا. کیا سکھا دیا گیا؟ بلی آئی بولو، بلی آئی، بلی آئی، بلی آئی. طوطا سیکھ لیا بولنا بار بار، بلی آئی، بلی آئی، بلی آئی، بلی آئی. بلی کا تشخص اس کو نہیں ہوا. بلی کس کو بولتے اس کو نہیں معلوم. بلی کس کو بولتے اس کو نہیں معلوم. بلی کا تشخص اس کے پاس نہیں ہے. ایک بلی ہے بول کے سکھا دیا، ہم نے سیکھ گیا بلی ہے بول گئے. ایک مسئلہ گھر میں کوئی نہیں ہے، پنجرے میں بلی طوطا اکیلا ہے، بلی اصلی بلی سامنے آ گئی. جیسا ہی بلی سامنے آئی تو بلی کی شکل میں طوطا اپنی موت کو دیکھتا. بلی ہے میں بولتا ہوں اس کی جو اپنی اصلی بولی ہے وہ بولنا شروع کر دیتا، ٹیں 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 ٹیں، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، جو انہیں بولنا چاہ رہا. بلی ہے نہ بول سکتا ہے. کیوں؟ بلی کا تشخص ہی نہیں ہے اس کو. بلی کو پہچانا چاہیے انہیں، بلی کو جانا ہی نہیں انہیں. یاد کر لیا خالی بلی آئی، بلی آئی، بلی آئی، بلی آئی. اللہ تعالیٰ جو خبر کے سوال ہیں، خبر کے سوال ہم کو بتا دیے. من ربک کا، ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، یاد کر لو. پورے کئی
عثمانی یونیورسٹی میں, کئی بڑے بڑے یونیورسٹیز میں نان مسلمس بھی, کئی جو اسلامک اسکالرس ہیں, اسلامک اسٹڈیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, وہ لوگ کو بھی معلوم ہے سوال, نان مسلمس ہیں, غیر مسلم ہیں. خبر میں جانے کے بعد کیا وہ لوگ جواب دیں گے؟ یاد نہیں ہے وہ لوگ کو جواب, ہم کو یاد نہیں ہے, ہم بچپن سے یاد کر لیے, بچپن سے ہم یہ جوابات ہم یاد کر کے رکھ لیے پورے. من ربک ربی اللہ, ما دینک دین الاسلام, من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار رسول کا نامیابی شرعی بتائی جائے گی, اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. لیکن من ربک کا جواب دیے تو سب ہوں گا, من ربک کا دے رہے نہیں, من ربک کا معلوم نہیں, ربک کا پہچانے نہیں, ہم کہاں بیٹھا ہے ہم کو جانے دیں, ہم بغیر جانے اگر کوشش کریں گے وہاں پہ کہ ہم یہاں پہ کیا کریں رکھ لے رہے. خبر میں جانے کے بعد ہائے ہائے لا ادری لا ادری لا ادری, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. اس کے بعد میں نہیں جانتا بولیں گے تو پھر فرشتے حاضر ہو جائیں گے, حاضر ہو جائیں گے, پھر تنبیہ شروع ہو جائے گی. کب تک؟ صبح قیامت تک. اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کی تمام منازل میں پہلی منزل خبر ہے. جو اس منزل میں کامیاب ہوا آخرت کے تمام منازل میں کامیاب ہوا. جو اس منزل میں کامیاب ہوا آخرت کے تمام منازل میں کامیاب ہوا. اس کامیابی, اس منزل کی کامیابی کا دارومدار 3 سوالوں پر ہے, اور تینوں کے تینوں سوال ایمان کے ہیں, اور ایمان کا تعلق انسان کے خلق سے, جاننے سے ہے. جاننا رب ہماری پرورش کر رہا, کیسا پرورش کر رہا. دیکھنا اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہماری پرورش کر رہا, کہاں پہ ہماری حاجت روائی کر رہا, کہاں پہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرا, کیسے کیسے وقت میں ہمارے اللہ تعالیٰ حاجت پوری کرا کہ ہم گمان نہیں کر سکتے. ہمارے قلب بات نہیں آتی, اللہ تعالیٰ ہماری حاجت پوری کر رہا. ہم اگر ہماری کوئی حاجت پوری ہو رہی تو ہم سمجھتے کہ ہماری عقل سے ہم اپنی حاجت کو پوری کر لی, اپنی ہوشیاری سے اپنی حاجت کو پوری کر لی, اپنی ضرورت کو پوری کر لی. ہم کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہی محسوس نہیں کری. اللہ تعالیٰ میں اللہ عالم کا سامنے نہیں آیا, میں اللہ عالم تمہاری مدد کر کے سامنے نہیں آیا. اللہ تعالیٰ عالم شہادت کا ہم کا بگاڑا کہ دیکھو میں پڑھ رہا ہوں, پہچان رہا ہوں اس کو. کون قوت رکھتا ہے سوائے میرے, کون ساری کائنات کا مالک ہے سوائے میرے, کس کے صفات ہے سوائے میرے صفات کے, پہچانو میرے. جو بندہ پہچان لیا اللہ تعالیٰ کو پردے میں, وہ جواب نہیں تھا. جو بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا, جان لیا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر رہا, اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو پہچان لیتا ہے وہ توکل کرتا ہے اور اسباب پہ نظر نہیں رکھتا, نہ اسباب پہ تکیہ کرتا ہے. اسباب کو چھوڑتا بھی نہیں, لیکن اسباب پہ توکل نہیں کرتا, اسباب پہ تکیہ نہیں کرتا, اسباب کو چھوڑتا نہیں, اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے. توکل کے معنی بہت سارے لوگ کیا لیتے تھے, توکل کرنا اللہ پہ بولے تو دنیا چھوڑ دینا, اللہ کے حوالے ہو جانا, اپنے آپ کو کر دینا, اللہ کھلا دینا, اللہ کھلا دینا. نہیں نہیں, توکل جو ہے ہمارے لیے جو ہے ترک نظر اسباب ہونا, ترک اسباب انبیاء کے لیے ہے, ترک اسباب انبیاء کے لیے ہے, ہمارے لیے ترک نظر اسباب ہونا. تو ہم ترک نظر اسباب کر کے دیکھنا کہ میری حاجت کون پوری کرے, کون میری پرورش کرا, کیسے وقت میری پرورش کرتے آ رہا, کیسے وقت میری پرورش کرتے آ رہا. رب العزت اللہ تعالیٰ ہماری کیسے وقت پرورش کرا, کیسے کیسے وقت میں میری مدد کرتے گیا, میں اس کو پہچانا نہیں. پہچان لیا کرنا تو فوراً اس کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین. بندے کو اللہ کی تعریف کرنے کے لیے اللہ کا اظہار کرنا ضروری ہے, جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرا. اور بندہ جب یہ جاننا شروع کر دیتا تو پھر انہیں تمام دنیا سے بے رغبت ہو جاتا, دنیا کو چھوڑتا نہیں. پیران پیر غوث احمد دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا, عباسی بنو عباس کے خلیفہ کا ایک جو بادشاہ تھا, وہ آیا, آ کے ایک نذرانہ پیش کرا, اشرفیوں کی تھیلی بھری ہوئی. آپ انکار کر دیا, بہت اصرار کرا, آپ لے لیجیے, آپ لے لیجیے, آپ لے لیجیے. لیکن وسیم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں لیے, بہت اصرار کرا تو لیے, لیکن اس کو نچوڑے, ایسا موڑے, موڑتے
اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. وہ اشرفی کی تھیلی سے خون نکلنا شروع ہو گیا. بولے کہ اگر مجھے اعلیٰ رسول کی نسبت کا خیال نہ ہوتا تو یہ خون پورے محل تک پڑ رہا تھا, اتنا بھی چھوڑ دیتا. وہ بادشاہ شرمندہ ہوا, فوراً واپس چلے گیا. آپ باہر نکل کے جا رہے تھے, ایک فقیر سوال آپ سے کرا. آپ کے گلے میں اس وقت 70,000 درہم تھا, ایک وہ تھا آلہ. وہ سوال کرا, وہ نکال کے اس کو دے کے آگے بڑھ گئے. یعنی مال کی محبت کو دل میں نہ رکھے. مال تو نہیں رکھے, نہیں مال بڑھانا تھا آپ کے پاس, مال بڑھانا تھا آپ کے پاس, جہاں حسبت بڑھانا آپ کے پاس تھی, لیکن دل میں سوائے اللہ کے کرنے کا جانتے تھے میری حاجت رہا اللہ کرتا ہے, میری حاجت رہا اللہ کرتا ہے, اللہ میری حاجت رہا کرنے والا ہے, اللہ میرا رب ہے, میری پرورش کرنے والا ہے. پرورش کرنے جس وقت مجھ کو جس چیز کی حاجت ہے اس وقت مجھ کو وہ چیز دینے والا ہے. یہ ربوبیت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ وعدہ کر لیا اپنے آپ سے کہ میں رب ہوں. عالم اربا میں تمام اربا کو جمع کر کے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تمام نے کہا قالوا بل شہدنا, تمام کے تمام نے گواہی دی کہ تو ہمارا رب ہے, پالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بولا گواہی دے دیں, دیکھیے کہ میں تمہیں کیسا کرتا ہوں تم لوگوں کو. جاؤ دنیا میں جا کے دیکھو میں کیسا کر رہا ہوں, کیسی میں تمہاری پرورش کر رہا ہوں, کیسی میں تمہاری حاجت روائی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے, خواہش روا نہیں. خواہشات انسان کے جو ہوتے ہیں وہ انسان کو دنیا میں ملوث کر دیتے ہیں. انسان کی ایک ہی خواہش ہے نا, کیا خواہش ہے میرے؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے, دنیا کی رغبت میں رہنا. مال جہاں دولت تیار نہ کے نہیں ہے, رکھنا ہے. جب فقیر سوال کا سوال اپنے 70,000 درہم کیا وہ نکال کے آپ فقیر کے حوالے کر کے آگے بڑھ گئے. بادشاہ آ کے دے رہا, آپ نہیں لے رہے. یعنی دولت کی جو قدر ہے, دولت کی قدر دل میں نہیں, دولت دل میں نہیں, دل میں صرف اللہ, صرف اللہ کی محبت, اللہ تعالیٰ کو جانا, رب کو ملا گیا. اور خالی میرا نہیں ہے, جو بندہ اللہ کو جانتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سب میرا نہیں, تمام عالم کی پرورش کرا, تمام عالم کو چاہے گا. ایسے جانور ہیں جو اپنے رزق کو, جس کے پاس رزق پہنچ جاتا ہے, ان کے پاس یعنی حشات الارض, زمین کے اندر کئی ایسے کیڑے ہیں زندگی کو باہر نکلتے, لیکن اللہ تعالیٰ وہاں بھی ان کو رزق پہنچتا ہے. سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بھی رزق پہنچا ہے. آسمان میں رہنے والے بڑے بڑے پرندے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق پہنچا ہے. چھوٹی چھوٹی چڑیا, مچھر, ہے نا, جتنے مخلوقات اللہ تعالیٰ پیدا کرا تمام کی تمام کو اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کو پورا کرا. بندہ جو جانتا ہے, جو پہچانتا ہے, دیکھنے رکھو میری پرورش کر رہا, اس کی بھی پرورش کر رہا, اس کی بھی پرورش, انہیں سمجھ رہا انہیں پرورش کر رہا. نہیں, تو کہاں سے پرورش کر سکتا, تو تو مجبور ہے. لا قوت الا باللہ, سوائے اللہ کی کوئی قوت نہیں رکھتا. تو کیسے اس کی پرورش کر سکتا؟ پرورش کرنا پیڑ ہے, اور پیڑ کا تقاضا قوت ہے. پیڑ کام جو ہوتا ہے قوت کا کام ہوتا ہے, جس کے پاس قوت نہیں ہے انہیں کام کیسا کر سکتا ہے بھائی؟ پرورش کرنا کام ہے, کام کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے, اور قوت سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. تو کہاں سے کر سکتا پرورش؟ میں کہاں سے کر سکتا ہوں پرورش؟ میں کہاں سے حاجت روائی کر سکتا ہوں؟ میں کہاں سے پرورش کر سکتا ہوں؟ پرورش تو اللہ تعالیٰ کرنے والا, قوت اس کی ہے. دیکھنا قوت کو, قوت ہماری ہم سمجھتے میری قوت ہے, زبردست ایکسرسائز کر کے میں تیار ہو گیا, 50 کلو ادھر اٹھا لیتا ہوں, 50 کلو ادھر اٹھا لیتا ہوں. 4 دواخانے میں جا کے دیکھ سکتے ہیں, کئی نوجوان بھی ہیں وہاں پہ جو کالج میں پڑھے ہوئے ہیں, اپنی مرضی سے یہ ہاتھ کو اٹھا کے ادھر نہیں رکھ سکتے, یہ ہاتھ کو اٹھا کے ادھر نہیں رکھ سکتے. یہ ہاتھ کو اٹھانا بھی ہے تو یہ ہاتھ کی قوت کی ضرورت پڑتی ہے ان کو. کہاں گئی ان کی قوت؟ اگر اپنی قوت ہوتی, میری قوت ہوتی تو میں قوت کو حفاظت سے رکھ لیتا تھا. قوت میری نہیں ہے, قوت اللہ تعالیٰ کی ہے, جب چاہے دیتا ہے, جب چاہے دیتا ہے. قوت کا استعمال کرتے اس بات کا ادراک رکھنا, مولا تیری قوت سے کام کر رہا ہوں, مولا خوش ہوتا.
احسان کا احسان کرنا بندے سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا، میں تیرے کو احسان کرا، قوت ہے تجھ کو، تو میری قوت کو دینے کا احساس کر رہا، اس کا شکر ادا کرا، میں تیری نعمت میں اور اضافہ کرتا، تیری قوت میں اور اضافہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو جو مقصود ہے وہ بندہ اللہ کے سامنے عاجز ہونا، اللہ کے سامنے پیش ہونا، یہ ظاہر کرنا کہ مولا میں کچھ نہیں، تیری قوت سے ہے، تیری ملکیت سے ہے، میں کچھ بھی نہیں، بالکل میں عاجز بندہ ہوں، محتاج بندہ ہوں، تو حاجت روا ہے، تو رب ہے، کسی بھی طریقے سے تو میری حاجت روائی کر سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے تو میری حاجت کو پوری کر سکتا ہے، تو محتاج نہیں ہے کسی چیز کا، میں محتاج ہوں تیرا۔ بندہ اپنے آپ کو محتاج تصور کرنا، احتیاط اپنے اللہ کے سامنے پیش کرنا، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس بندے کو جو اپنی احتیاط اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ سے تو کس سے مانگتے بھائی؟ ہم اللہ سے تو کس سے مانگنا؟ کوئی اور ہے جو ہم کو ہماری حاجت پوری کر سکتا ہے، کوئی اور ہماری ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، کوئی پوری نہیں کر سکتا، کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اپنی حاجت کو پوری کرنے کا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری حاجت کو پوری کرتا ہے، ہماری حاجت کو پوری کرتا ہے، ہماری ضروریات کو پوری کرتا ہے، وقت ہماری مدد کرتا ہے، وقت ہماری مدد کرتا ہے، کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ کانٹوں پہ سکون دل دیتا ہے کون؟ کانٹوں پہ بھی اللہ تعالیٰ کو بھی سکون دل دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے کانٹوں پہ نیند نہیں آتی، لیکن سونے والے کانٹوں پہ بھی آرام سے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں نیند کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ سکون دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے سے۔ بندہ جو محنت کر رہا ساری دنیا میں لگا ہوا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، کیا سے سکون ہونا، میری پوزیشن ہونا، وہ پوزیشن ہونے کے بعد اس کو حفاظت لگی ہوئی رہتی، کوئی اور کمپٹیشن میں آ رہا کہ کیا ہے کہ میرے کو دنیا کا سب سے امیر ترین ویکتی بھی ہو جاتا میں شکار میں لگا رہا تھا، سیکنڈ کون ہے امیر ترین، دونوں دیش میں کتنا ڈفرنس ہے، جب کور کر سکتا ہوں میں اور اس کا کتنا آگے چلے جاؤں، یعنی ہمیشہ میں شکار میں لگایا رہتا، سکون میں رہتا۔ سکون کس کے اختیار میں ہے؟ سکون اللہ کے اختیار میں ہے، سکون اللہ کے اختیار میں، جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی جانتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جانتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ سکون میں ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو میں کر لے رہا ہوں، میں اپنے آپ کا رب سمجھ گئے، اپنے آپ کے بھی رب سمجھ گئے، اپنے بیوی بچوں کے بھی رب سمجھ گئے، اپنے آپ کو بھی میں پال لے رہا ہوں، بیوی بچوں کو بھی میں پال لے رہا ہوں، بیوی بچوں میں میں پرورش کر رہا ہوں، فون کر رہی پرورش، صبح سے شام تک محنت کر کے کما کے رہا تھا، اپنا کھا رہے پی رہے، فون پر تمہارے کو چلے جاؤ دیکھ لو، نعوذ باللہ۔ یہ گمان ہمارا ہو گیا آج کل، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کما لے رہا ہوں، میں کر لے رہا ہوں، میں پرورش کر رہا ہوں، ان کی بھی میں پرورش کر رہا ہوں، ان کی بھی میں پرورش کر رہا ہوں، سب کی میں پرورش کر رہا ہوں۔ پرورش کرنے والے میں رب ہو گیا، زبان سے نہیں بول رہے، زبان سے نہیں بولے گا رب ہو گیا کر کے، لیکن تصور یہ ہے کہ میں رب ہو گیا۔ خیال نہیں کریں گے میں پرورش کر رہا ہوں، اچھی پرورش کر رہا ہوں، زبردست کھلانا پلا رہا ہوں، بہترین پلا رہا ہوں، کون پرانے محلے میں دیکھو میرے بچوں کو جیسا، یعنی اپنے آپ کو رب ربوبیت میں شامل کر لے رہے ہیں، اللہ کی ربوبیت میں شامل کر رہے ہیں۔ اللہ کی ربوبیت میں شامل کرنے کا مطلب ہم شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک، مشرک کو اللہ تعالیٰ بخشتا نہیں بولا، اس سے کے جو آنے والا ہے اس کو بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ تو ہم جاننا اللہ تعالیٰ رب، تعریف کرنا اس رب کی جس نے ہم کو پیدا فرمایا، ہماری پرورش کر رہا ہے، خالی ہماری نہیں تمام عالمین کی پرورش کر رہا ہے، اس کی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف تمام تعریفیں، ایک تعریف نہیں، تمام کی تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، تمام عالمین کی پرورش کرنے والا ہے، تمام عالمین کا رب ہے۔ ایسا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مہربان کی جو صفت ہے، مہربان کی صفت کیا ہے؟ مخلوق کی حاجت کو جان کر اس کی حاجت کے سوال کرنے سے پہلے اس کی حاجت کو پوری کر دینا۔ دیکھنا ہماری حاجت ہے، ہم بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو دکھا بولتے، اللہ تعالیٰ ہماری حاجت کو پوری کر رہا، اللہ تعالیٰ ہماری حاجت کو پوری کر رہا ہے۔ مخلوق کی حاجت کو جان کر،
مخلوق کی حاجت کو جان کر مخلوق سوال کرنے سے پہلے اس کی حاجت کو پوری کر دینا. مخلوق کی حاجت کو جان کر اس کی حاجت کو پہلے پوری کر دینا. یہ رحمانیت ہے اللہ تعالیٰ کی. اب کتنا بڑا رحمان ہے. کیا کیا ہماری حاجتیں ہیں. دیکھنا ہماری حاجت ہے، اللہ تعالیٰ دکھا رہا. سننا ہماری حاجت ہے، اللہ تعالیٰ سنا رہا. سننا ہماری حاجت ہے، اللہ تعالیٰ سنا رہا. یعنی جتنی ہماری حاجتیں ہیں، ہمارے پیٹ میں ہاضمے کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ چلا رہا. جسم میں قوت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا. یعنی یہ تمام کی تمام صفات اللہ یعنی بہت بڑا مہربان کرنے والا، رحم کرنے والا، مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یعنی بندہ اگر سوال بھی کرتا ہے تو وہ حاجت ہی پوری کرتا ہے. دیکھنا حاجت ہے، یہ تو بغیر والے پوری کر رہا. دیکھنا ہماری حاجت ہے، وہ تو بغیر والے حاجت کو پوری کر رہا. اس کے ساتھ ساتھ بندہ کو جب تک سوال جواب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سوال کو بھی پورا کرتا ہے، اس کو بھی جواب دیتا ہے، وہ حاجت کو بھی پوری کرتا ہے. رحم کرنے والا ہے، مہربان اور رحم کرنے والا ہے. بڑا مہربان ہر حاجت کو بغیر بولے وہ رب کی تعریف کرو. رب تعریف کرنا ہے. کس کی تعریف؟ تمام عالمین کا پروردگار ہے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، یوم قدر کا مالک ہے، حشر کے دن کا مالک ہے. حشر کا دن کیسا دن ہے؟ خوفناک، جہاں پہ بڑے بڑے انبیاء لرزہ اندام رہیں گے، پریشان رہیں گے. وہاں پہ تمام دنیا کے رشتے ختم ہو جائیں گے. باپ اپنی اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، ماں اپنی اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، اولاد اپنے ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو پہچاننے سے انکار کر دے گی. کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا. اگر کوئی پروانا ہوگا تو وہ رشتہ جو دنیا میں اللہ کی نسبت سے تھا وہ رشتہ برابر برقرار رہے گا. تو قیامت میں ایک شخص، ایک بزرگ گزر آئیں گے، ان کے سامنے سے ایک شخص پریشان حال گزرے گا. وہ بولیں گے اس شخص کو میں کہیں دیکھا، اس شخص کو میں کہیں دیکھا. تب خیال آئے گا کہ میں ایک مرتبہ کتابیں لے کے گزر رہا تھا، میرے ہاتھ میں کتابیں گر گئے. یہ جو شخص تھا یہ کتابیں اٹھا کے میرے کو ہاتھ میں جمع کر کے دے دیا تھا، میری مدد کرا تھا. ارے اس کا احسان ہے میرے اوپر، اس کا احسان ہے میرے اوپر. سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اے اللہ اس کو بخش دے. تو دنیا میں ہم جو احسان کر رہے ہیں، ہم تو احسان نہیں کر سکتے. محسن تو اللہ تعالیٰ ہے، پھر بھی ہم جو اللہ والوں کی خدمت کرنے کی فکر میں لگے ہوئے رہنا، اس کے واسطے بزرگان دین کی خدمت کرنے میں لگے ہوئے رہنا. کیوں؟ کیونکہ قیامت میں جو رشتہ کام آنے والا ہے وہ اللہ سے، ہم جو اللہ سے محبت کریں اللہ کی نسبت سے، تو وہ رشتہ کام آنے والا ہے. تو ہماری اپنی حیثیت سے ہم جو اللہ والوں کی مدد کرنا، جتنی ہماری استطاعت ہے، مال سے، خدمت سے، جتنی ہم دونوں طریقے سے ہم خدمت کر سکتے ہیں ہم خدمت میں، کیونکہ یہ رشتہ کام آنے والا ہے. دنیا میں کوئی رشتہ کام آنے والا نہیں. یہ قیامت ہے، قیامت کا دن ہے. اس دن کا وہ بادشاہ ہے. اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنی جو تجلی ڈالے گا، قہار کی جبار کی تجلی میں رہے گا. اس دن قہار کی جبار کی تجلی میں رہے گا، کھڑا رہے گا اللہ تعالیٰ اس دن. اور اس کے سامنے سوائے سرکار سن کے کوئی اور آپ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کرے گا. صرف سرکار کی ہمت ہوگی، آپ ہو جائیں گے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے جو بندے ہیں، جو امت ہے، امت کی بخشش کی بات ہے. تمام کے تمام انبیاء بولیں گے آج میں اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا، مجھ سے خطا ہوئی تھی، میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں. اس دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا، قیامت کے دن کا، حساب کتاب کا مالک ہے، حساب کتاب کے دن کا مالک. حساب قیامت کا جو دن ہے تو حساب کتاب والا دن ہے، حساب کتاب والا دن ہے. ہم دنیا میں جو اعمال کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو جزا دے گا. خراب اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سزا دینے والا ہے. تو ہم کوشش کرنا کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا معاملہ اچھے لوگوں کے ساتھ فرمائے، ہمارے اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہوں. اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ پہلی آیت جو رب العالمین، رب
اس کو پہچان لیے، ارے رب کے اوپر ہم توجہ کر لیے، ربوبیت کو جان لیے، یہ تمام مراحل ہمارے لیے آسان ہے، یہ تمام مراحل ہمارے لیے آسان ہے انشاءاللہ۔ ہم کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کا توفیق دے تو آنے والے کل کے دن ہم باقی کی جو آیتیں ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو تنقل عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، ہم کو ہمارے شیخ کو دونوں عالم میں موضوع ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی عمر اقبال میں ترقی عنایت فرما، ان سے کامل عاجل مستمل عنایت فرما، واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلوات وعلى معلومات وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔